ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صادق بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ آیت کون سا تھا، وہ لائن کون سا تھا جو قرآن شریف میں ہے کہ اے نبی آپ کو جو جو علم نہ تھا میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ بتا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ہاں، اور نبی کے علم غیب پہ قرآن سے کتنے ایسے ریفرنسز ہیں؟ بہت ساری اسپیکر پہ ریفرنسز ہے ہیں. آپ کا فون اسپیکر پہ ہے، اور یہ ایک ہم آپ کو پوچھ لیے تو کیا بولے؟ سورہ نساء سورہ نساء آیت نمبر 113. 113. اور پھر اس کے بعد سورہ ال عمران آیت نمبر 179 ہے. ایک منٹ پہلے یہ سورہ نساء کو ایک بار تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ کیے جا رہا ہے، تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں. سورہ نساء 113 ملا کیا؟ ارے بھائی ڈسٹرب تو نہیں کر رہے نا ہم آپ کو؟ نہیں کوئی ڈسٹرب نہیں، فری ہے، بولیے نا. اب حضور کی شان و عظمت کے لیے کوئی ڈسٹرب ہوگا؟ ارے ماشاء اللہ، کیا بات ہے. نہیں، کسی بندے نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہی اسٹوڈنٹ ہے، ان کو ہی ہم بتا رہے تھے. تو ہم نے 113 میں جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پڑھیے تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے آپ کو وہ بتا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. ہاں اس کو ترجمہ پڑھو. اچھا، سورہ عمران والا جو ہے وہ بھی بتا دیجیے. سورہ ال عمران آیت نمبر 179 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسے چاہے. کون سا پھر سے ایک بار بتائیے نا، کہاں ریفرنس کیا بتائیں؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 179. 179 سورہ ال عمران. اس میں کیا ہے؟ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں جسے چاہے. اچھا، مطلب رسولوں کا علم غیب ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کچھ؟ اور پھر سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26-27 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس کا ترجمہ ہے غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اچھا، اس کا جو تھرڈ والا بتائیں پھر سے بولیے تو، کہاں ہے یہ والا ریفرنس؟ سورہ جن سورہ پارہ جن 29 آیت نمبر 26-27. سورہ جن پارہ 29 اور آیت نمبر 26-27. 26-27. جی، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. یعنی اللہ پاک اپنا غیب ہر کسی کو نہیں بتاتا، صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی بتاتا ہے. جی، کیونکہ ابھی جن کے لیے ہم یہ سب پوچھ رہے ہیں نا، وہ ایک حافظہ ہے ماشاء اللہ. اچھا، ماشاء اللہ. پورا حفظ کی ہوئی ہیں اور اہل سنت الجماعت سے تعلق بھی رکھتی ہیں. لیکن بدنصیبی بس اتنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا امام وہاں کا جو مفتی ہے زین العابدین، اس کے مدرسے سے پڑھی ہیں. تو دیوبندی. ہاں تو دیوبندی تو اتنا بڑے بدبخت ہے کہ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، لیکن اپنے مولویوں کے علم غیب اپنی کتابوں میں لکھ رکھے ہیں. اچھا، اپنے مولوی کو بولتے ہیں کہ اس کے علم غیب ہے؟ ہاں، حضور کے علم غیب نہیں ہے لیکن ان کے مولویوں کے علم غیب ہے. ہم نبی پاک کو علم غیب نہیں لیکن ان کے مولویوں کے علم غیب ہے. ہاں، تھوڑا کتاب کا نام بتا، تھوڑا ریفرنس دے دیجیے. ہاں، کتاب کے اسکین سب دے دیجیے. جیسے بھی قرآن کریم میں آپ کو 4 حوالہ دیے نا، قرآن سے 3 دیے ہیں، ابھی 3 دیے ہیں. سورہ نساء، سورہ ال عمران آیت اور کیا نام ہے، سورہ نساء، سورہ ال عمران اور سورہ جن، سورہ جن. اور ایک سورہ 30واں پارہ سورہ تکویر لے لیجیے، آیت نمبر 24. آیت نمبر 24. ٹھیک ہے. یہ اس سے تھرڈ والا کون سا ہے سورہ جن میں؟ سورہ جن میں کون سا بتائیں؟ آیت نمبر 26-27. آیت نمبر 26-27 ہے سورہ جن میں، اور سورہ تکویر میں ہے آیت نمبر 24. ہاں،
سورہ ال عمران میں 172 بتائے تھے. 179 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی ساری چیزوں میں مطلب کہ نبی ثابت ہوتا ہے کہ نبی ایک پاک کو علم غیب ہے. اچھا قرآن کے کچھ ایسے آئی ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک کو علم کی نفی ہے. ہاں دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کوئی تکرار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, کوئی تکرار نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھا جائے قرآن کریم میں بظاہر دکھتا ہے کہ جس کچھ جگہوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صرف غیب کی کنجی اللہ پاک کو ہے, تو اس سے مراد ہے کہ علم غیب ذاتی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کو ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے اللہ پاک نے اپنے محبوبین کو علم غیب سے نوازا ہے, جو دوسری قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پروف ہے. جی ٹھیک ہے. اور رہی بات کہ علم غیب کا انکار حضور کے وقت میں منافقین کیا کرتے تھے. اس کے لیے آپ سورہ توبہ آیت نمبر 65 10واں پارہ لے لیجئے. اچھا مطلب کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دور میں جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے. ہاں آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. جبکہ ہم لوگ غیب پر ہی ایمان لائے ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. کیونکہ ہم لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہے. تمام غیبوں میں سب سے بڑی غیب اللہ رب العالمین کی ذات, یہ سوائے میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پہ کوئی نہیں جانتا. اچھا اللہ تعالیٰ غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب ہے. ٹھیک ہے, یہ کس نے بتایا؟ یہ پاک نے بتایا. تو سب سے بڑا غیب تو ہمارے نبی کو بتائیے تھے. اس زمین میں سب سے بڑا غیب تو رب کائنات کی خود ذات مبارکہ ہے, جس کو بتانے والے مصطفیٰ کریم ہے. تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہے نا کہ جی کیا نام ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ رب العالمین کی ذات ہی نہیں چھپی, میرے رب کائنات نے اپنے آپ کو اگر دنیا کو بتایا تو مصطفیٰ کریم کے صدقے بتایا. اور غیب پر ایمان رکھنے والا ہی مسلمان اور مومن ہوتا ہے. چاہے وہ ملائکہ ہو, چاہے وہ جنت ہو, دوزخ ہو, آخرت ہو, چاہے وہ قبر کے سوالات ہو یا قبر کے عذاب ہو, ان ساری چیزیں غیب ہے. اور یہ ساری غیب مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں عطا ہوئی ہے. اچھا. اور سورہ توبہ آیت نمبر 65 آپ پڑھیں گے تو اس میں آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس کی شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کی اونٹنی گم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. تو حضور فرماتے تمہاری اونٹنی فلاں وادی میں فلاں جگہ فلاں جنگل میں فلاں روز سے ہے. وہ صحابی اونٹنی غائب ہو گئی, صحابہ آئے نبی پاک سے پوچھنے کے لیے اور نبی پاک یوں ہی بتا دیے کہ صحابہ ادھر ادھر نہیں گئے, صحابہ آگے حضور کی بارگاہ, کیونکہ صحابہ کا یہ ایمان ہے مصطفیٰ کریم کی ذات غیب سے واقفیت رکھتی ہے الحمدللہ. تو جب صحابہ آگے حضور سے عرض کرتے ہیں تو حضور فرما دیتے ہیں کہ تمہاری اونٹنی فلاں فلاں جگہ پہ فلاں روز سے ہے. وہ صحابی دوڑ پڑتے ہیں حضور کی اس غیب کی خبر سن کے, اور ان کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم جو بتائیں وہ سچ ہے اور حق ہے. لیکن اسی تفسیر میں پھر مفسرین لکھتے ہیں حضرت مجاہد جو جلیل القدر تابعی ہے جن کا سن وصال 104 ہجری ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ کچھ منافقین تھے, وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ فلاں روز سے ہے, حالانکہ وہ غیب کیا جانے. ثم معاذ اللہ. تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ کہاں سے, اس کا ریفرنس کیا ہے جو آپ بات بتا رہے ہیں؟ تفسیر روح البیان اٹھا لیجئے, تفسیر بیضاوی اٹھا لیجئے, تفسیر خزائن اٹھا لیجئے, جتنی بھی تفسیر مدارک اٹھا لیجئے, ان تفسیروں میں یہ تفسیر مل جائے گی آپ کو. اور یہ حدیث شریف نقل فرما کے اس کو ثابت کیے کہ منافقین جو ہے حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. منافق. ہاں. اور رہی بات کہ یہ دیوبندی جو مسلمانوں کو حضور کے علم غیب اور شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب نہیں ہے, لیکن ان کی کتابوں کو اگر پڑھیے گا تو پھر ان کی کتابوں میں پورا صاف صاف ہے کہ ان کے مولوی کا علم غیب ہے. اچھا, نبی کو نہیں, ان کے مولوی کو. ہاں, جیسے اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے ہیں, وہ اپنی کتاب امداد المشتاق میں لکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا, ایک مولانا دیوبندی کے مولانا صاحب تھے, ان کا قلب اتنا نورانی اور روشن تھا
کہ ان کے پاس کوئی شخص اگر اپنی حاملہ عورت کے لیے تعویذ لکھوانے آتا تو حضرت جو ہے گھر بیٹھے ہی اس سے ہم تعویذ دیتے وقت ہی بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو لڑکا ہوگا یا لڑکی. اچھا. اور جو حضرت بولتے تھے وہی ہوتا تھا. یہ جو ہے یہ دیوبندی کو مولانا اشرف علی تھانوی چھوٹے موٹے کوئی سڑک چلتے ہوئے عالم نہیں, ان کے بہت بڑے مجدد. اچھا. ہاں تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. مطلب کہ وہ اس ٹائم میں بتا دیتے تھے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. ہاں, جبکہ ان کا کہنا ہے, یہ خود کہتے ہیں دیوبندی, کہ علوم خمسہ جو ہے 5 چیزیں وہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا. 5 چیزیں کیا ہیں؟ بارش کب ہوگی, کون کہاں مرے گا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ حضور تو ایک دم نہیں جانتے, لیکن ان کے مولانا جانتے ہیں. ثم معاذ اللہ. تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈبل شرک و کفر دونوں ہوا. ایک تو اللہ کی ذات میں اپنے مولوی کو شریک بھی کر دیا, دوسرا میرے مصطفیٰ کریم سے اپنے مولوی کو بڑھا بھی دیا. جی جی جی. دوسرا ان کی کتاب ہے اشرف علی تھانوی کی ارواح ثلاثہ, جو کتاب میرے پاس اویلیبل ہے, ایسا نہیں کہ PDF ہے, اوریجنل بک. جی جی. ارواح ثلاثہ میں ان کے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب دیوبند میں لڑائی جھگڑا ہوا, ہاں وہ سنے ہیں, وہ قاسم نانوتوی قبر میں دفن ہے. ہاں, وہ قبر میں لیٹے لیٹے دیوبند کا حال دیکھ رہے ہیں. ہاں, کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. لیکن جب معاملہ بڑھ گیا تو ان کو برداشت نہیں ہوا, پھر وہ قبر سے جسم کے ساتھ باہر نکلے. اچھا. اور مدرسہ دیوبند چلے آئے اور آ کے لڑائی جھگڑا چھوٹا اور چلے گئے. اچھا. ایسی بہت ساری معاملات ہیں جس میں کہ دیوبندیوں کے مولویوں کو علم غیب بھی ہے, وہ زندہ بھی ہے, وہ دور و نزدیک سے سنتے بھی ہے, وہ مدد بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں قبر سے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ثم معاذ اللہ. صادق بھائی, ہم آپ سے نا اور دوسرے ٹاپک میں آپ کو فون کرتے ہیں. ابھی تو نہیں, کافی لیٹ ہو گیا ہے, اور جن سے میں بات کر رہا ہوں ہماری فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تو ان کو تھوڑا بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ویسے تو ماشاء اللہ جب بھی ضرورت پڑا تو آپ بہت ریفرنس کے ساتھ جو آپ بات کرتے ہیں, دس از دا ونڈرفل تھنگ. یہی سب سے اچھی چیز. جی انشاءاللہ کوشش یہی رہتی ہے کہ ریفرنس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ہم ماننے والے جو ہوں گے, جو حضور کے سچے غلام ہوں گے, وہ مان ہی جائیں گے, اور انکار کرنے والوں کو تو اگر پورا قرآن پلا دیا جائے تو بھی وہ انکار ہی کریں گے. نہیں ایکچولی ہوا کیا نا کہ ابھی جو فون کروایا گیا نا, تو ان کی بیٹی نے کہا ایک قرآن کی آیت پڑھی, اور وہ اس کو یہ بھی نہیں ریفرنس نہیں دی کہ کہاں سے ہی ہے, اور بتائیے کہ یہاں سے اس کا ترجمہ ایسا ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ایک ریفرنس دیے ہیں, تو ہم بہت سارے ایسے ریفرنسز ہیں جہاں پہ یہاں سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک کو علم غیب ہے. اور کوئی بھی بندہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مانتا ہے کہ نبی پاک کو علم غیب ہے. یہ لوگ بہکاتے ہیں چھوٹے. اب دیکھ لیجیے نا, مطلب کہ 2 لوگ ہیں یہاں پر, ایک اپنی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, ایک نبی میں عیب اور کمی بیان کر رہے ہیں. صحیح بات. تو یہ نصیب تو ہمارا ہے کہ ہم حضور کی غلامی ہونے کا حق ادا کر دیں, کہ اپنے آقا کے شان و عظمت بیان کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو منافقین والا کام کر رہے ہیں, جو نبی سے بغض و حسد رکھ کے عیب اور کمی تلاش کرتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ فون کیجیے.